بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا آج 14واں سبق ہے، اور آج اس 14ویں سبق میں ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنائیں اس کے رہنما اصول پڑھیں گے۔ پہلے بھی 2 سبقوں میں یہی چیزیں چلتی رہی۔ دیکھیں، ان رہنما اصول میں سے ایک اصول یہ ہے کہ گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ حکم ربانی کی خلاف ورزی ہے۔ اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ آپ کے گھر میں آنے والے ہر اجنبی اور غیر محرم رشتہ دار اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں، اور آپ بھی کسی کے گھر میں جائیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے گھر کے مالک سے اس کی اجازت طلب کر لیں۔ جب یہ قانون بنا لیں گے اور اس پر عمل کر لیں گے تو آپ کی زندگی پرسکون اور با پردہ زندگی ہو جائے گی۔ ویسے تو دیہاتوں کے اندر اور بعض شہروں میں یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اگر کچھ اہل خانہ کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بغیر اجازت لیے مرد اور عورتیں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اہل خانہ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کے رہائشی کمرے کے اندر وہ احباب آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قبیح بات ہے، جب بھی کسی کے گھر جائیں یا آپ کسی کے گھر جائیں یا آپ کے گھر کوئی آئے تو بغیر اجازت کے نہ آئیں۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ گھر میں اسلامی بکس رکھیں، اسلامی بکس پر مشتمل ایک لائبریری قائم کیجیے جس میں چھوٹے چھوٹے رسائل، اسلامی کہانیاں ہوں، کیونکہ گھر میں اسلامی کتب پر جب لائبریری کا اہتمام کریں گے اس میں عقائد بھی ہوں گے، فقہی مسائل کے متعلق بھی، اصلاح و تربیت کے متعلق، نماز، زکوٰۃ، حج، حقوق المسلمین، حقوق زوجین، حقوق والدین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ اسلام اور بزرگان دین کے متعلق واقعات، وہ آپ خریدیں اور خرید کر ایک لائبریری کی شکل دیں، اور پھر گھر کے افراد کو ان کتب کے مطالعہ کی ترغیب دیں۔ جب یہ کریں گے تو اس صورت میں آپ کا گھر اسلامی گھر بنے گا، اور گھر میں کتب کی لائبریری کے ساتھ ساتھ علماء کرام، قراء عظام کی بیانات لگائیں، وہ سنیں، بچوں کو سننے کا عادی بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچے بے حیائی، فحاشی اور عریانی اور باقی خلاف شرع جو کام ہیں، فلمیں، ڈرامے، باقی چیزیں جو ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں گے اور اپنا وقت اس کے اندر مشغول رکھیں گے۔ اور پھر تیسرا اصول یہ ہے کہ گھریلو معاملات میں اہل خانہ سے مشورہ ضرور کریں، موقع بموقع اجتماعی مشاورت کا اہتمام کریں، اپنی اولاد سے مشورہ لیں، خیال رکھیں جب کوئی فرد مشورہ دے رہا ہو، وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو دھیان سے سنیں، اسے اپنی بات کہنے کا موقع دیں، اس کی رائے کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اسے احساس دلائیں کہ آپ نے اس کی بات غور سے سنی ہے اور اس کی رائے میں ایک وزن ہے۔ بے تکی بات اس نے نہیں کی تو وہ خود بخود بے تکی باتیں، فضول گفتگو کرنے سے اجتناب کرے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر مستقل مزاجی اور فیصلہ کرنے کی قوت اور مشورہ دینے کی قوت اور سوچنے کی مختلف مسائل پر، مختلف کاموں اور امور کے متعلق ایک اپنی سوچ رکھنے کے عادی بن جائیں گے، ان کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا اصول یہ ہے کہ گھر میں اولاد کے سامنے نجی اختلافات نہ چھیڑیں۔ خاوند بیوی کے ذاتی اختلافات، نجی جھگڑے، گھریلو پریشانیاں بچوں کے سامنے بالکل ذکر نہ کریں، بلکہ علیحدہ مجالس میں ان کا تصفیہ ہونا چاہیے، ان کا ذکر ہو، ان کا حل ڈھونڈا جائے، کیونکہ تمہاری روزمرہ کی لڑائیاں آپس کے بے مقصد ٹوک جھونک، مار دھاڑ بچوں کو ٹینشن اور ذہنی مریض بنا دیں گے۔
تمہارے یہ اختلافات انہیں احساس محرومی اور ڈپریشن کے خوفناک مرض کے اندر ان کو مبتلا کر دیں گے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے. پانچواں اصول یہ ہے کہ گھر میں شریر اور فسادی لوگوں کو مت داخل ہونے دیجیے. دیکھیں حضرت عامر بن احوص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، خبردار، بلا شبہ تمہاری بیویوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور تم پر تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق ہیں. تمہاری بیویوں پر تمہارے حقوق یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستر ایسے لوگوں سے نہ روندیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، اور تمہارے گھر میں تمہارے ناپسندیدہ افراد کو اجازت نہ دیں، اور تمہارے ذمے ان کے حقوق یہ ہیں کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ. اور اسی طریقے سے صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی شخص سے تمہارا بستر نہ روندوائیں. جنہیں تم ناپسند کرتے ہو اگر وہ ایسا کریں تو انہیں معمولی ضرب بھی کر سکتے ہو، مار بھی سکتے ہو. تو اس لیے فسادی لوگ اور ایسے جو شوہر کو پسند نہیں ہے، گھر کے سربراہ کو پسند نہیں ہے، ان کو اپنے گھر میں نہ آنے دیجیے. اس کے نہ آنے کے لیے کوئی رکاوٹ خود بخود بنا لیجیے اور کوئی بہانہ خود بنا لیجیے. اور اس کے بعد چھٹا اصول یہ کہ گھر کے نجی راز عیاں نہ کیجیے. گھریلو راز، مثلا ہم بستری، مجامعات کے متعلق راز اور گفتگو، اور اسی طریقے سے گھریلو اختلافات کی تشہیر نہ کیجیے. گھر کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے. اب مثلا ساس بہو کے جھگڑوں کو لے کر پورے محلے میں گھومتی ہے، اور بہو ساس کے جھگڑوں کو اور ساس کی غیبتیں پورے محلے میں کرتی ہیں. بہن کی اور بیٹا باپ کے گلے شکوے اور باپ بیٹے کے گلے شکوے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. کیوں؟ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، یہ انتہائی خطرناک ہیں. تو اس لیے کہ اس کی کچھ وجہ بھی ہے. کیا نقصانات ان کے ہوں گے؟ دیکھیں، مومن لغویات اور بیہودہ گفتگو سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ اس قسم کی گفتگو کرو گے تو اس میں لغویات بھی آئیں گی، بیہودہ گفتگو، غصے میں دوسرے کو گالیاں بھی دو گے، جبکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے. اور پھر نجی راز، شب پاشی کے راز افشا کرنا یہ حرام ہے، گناہ ہے. دیکھیں، شب پاشی کے مخفی گوشے عیاں کرنا، جماع اور مقدمات جماع اور دوران جماع کے درمیان ہونے والی میاں بیوی کی گفتگو کو بیان کرنا یہ حرام ہے. دیکھیں، ایک حدیث آتی ہے، یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی حدیث کتاب النکاح میں ذکر کی گئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے بدترین شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی سے خلوت اختیار کرتا ہے، اور وہ پھر اس سے خلوت نشین ہوتا ہے، پھر وہ اس کے راز کو لوگوں میں افشا کرتا ہے. تو اس لیے یہ بہت بڑی خیانت ہے. اور پھر زوجین اپنے جو اندرونی مسائل ہیں، اندرونی اختلافات ہیں، ان کی بالکل تشہیر نہ کریں. بیوی عام طور پر ایک بات اپنے والدین کے ہاں، اپنے بہن بھائیوں کے ہاں جا کے بتاتی ہے، اور شوہر اپنی ایک بات اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہے. اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کیجیے. جب اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کریں گے تو آپ لوگوں کا گھر یہ جنت گھر بن جائے گا. تو اسی کے ساتھ اگلا اصول یہ ہے کہ گھر کے کسی ایک فرد کو زیادہ حیثیت نہ دیجیے. سب کے ساتھ برابری کا معاملہ، یکساں سلوک کیجیے. ان کے ساتھ پیار و محبت، احسان میں بھی برابری برتیے. کسی ایک فرد کے ساتھ، کسی ایک بیٹے کے ساتھ، کسی ایک بیٹی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ ایک خاص حیثیت کا معاملہ کرنا اور اس سے واہلانہ اور بے تحاشا محبت کرنا، یہ دیگر افراد کے اندر احساس کمتری، بغض اور حسد کے بیماریوں میں ان کو مبتلا کرے گا. تو باقی
افراد کے دلوں میں حسد آئے گا، بغض آئے گا، اور جس کے نتائج انتہائی تباہ کن اور بھیانک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے گھر کے سرپرست پر لازم ہے کہ وہ گھر کا اچھا منتظم بنے اور اولاد کی مرکزی حیثیت اختیار کرنے کے لیے اس قاعدہ اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام کو برابر کی حیثیت اور تمام کو برابر کا مقام اپنے ماحول کے اندر دے۔ اور پھر اس کے بعد آگے 7واں اصول یہ ہے کہ گھر میں نرمی اور شفقت کو رواج دیں۔ گھر میں نرمی شفقت ہو، خود بھی نرم مزاج، بیوی بچوں سے بھی نرمی اور ملائمت سے پیش آئے، رشتہ داروں، تعلق داروں، دوست احباب سے نرمی کے ساتھ پیش آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نرمی محبوب ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر وقت ایک جلاد بن کر اپنے گھر کے اندر رہے، بچے جب گھر میں داخل ہو تو بچے بالکل سہمے ہوئے ہوں، ڈرے ہوئے ہوں، اس قسم کا مزاج نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ نرمی انسان کو مزین اور آراستہ کرتی ہے۔ نرم مزاجی اور حسن سلوک انسانی عادت و اخلاق کو مزین کرتی ہیں، تو اس وجہ سے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ نرم مزاج اپنے آپ کو بنائیے، کیونکہ اس سے آپ کے گھر کا ماحول بہت ہی اچھا ہوگا۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔